ایک ماشاء اللہ آپ نے بالکل جو ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، میں یہ پازیٹیو سائیکالوجی میں ہوپ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کی نا سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے کہ ہوپ جو ہے نا یہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو کہتے ہیں جس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے۔ ایجنسی تھنکنگ یہ جو سائیکالوجسٹ کے پاس کبھی کوئی جائے نا وہ اس طرح بنواتا ہے کہ چلو جی کاپی پینسل پکڑو اور ساری وہ جو ہے نا ایکٹیویٹی لکھو، پاتھ ویز لکھو، وہ ایجنسیز لکھو جن پہ تم عمل کر سکتے، اور وہ ایجنسیاں لکھ کے اب اس کے پاتھ وے بناؤ، سولوشن اے، سولوشن بی، سولوشن سی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے بالکل سائنٹیفک میتھڈ ہے اور یہ ہوپ لیسنس کو ختم کر، جب بندہ شیخ خود لکھتا ہے پھر اس پہ عمل شروع کرتا ہے پھر اس کا کچھ ریزلٹ دیکھتا ہے تو فطری ہے کہ آٹومیٹکلی اس کا کانفیڈنس بڑھے گا، اس کو ہوگا کہ یار میں کر سکتا ہوں۔ تو بہت زبردست ایمانسیپیشن دیکھیں جی، ہمیں تو وہ جو سائیکالوجسٹ لکھواتے ہیں ہاں جی تو لکھوا کے پاتھ وے بنواتے ہیں جی کہ جی یوں جی کریں، یوں کرنا چاہیے، ہمیں تو یہ سارا کچھ اسلام نے بنا کے دے دیا۔ سبحان، کیا بات، ہمارا پورا ہمارا کام ہوا ہوا ہے، ہمارا جو بیسک ورک ہے سر، ہم نے اس پر عمل کرنا، سارا کچھ ہوا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، دعا پڑھنی۔ اب اندازہ کریں یار، سبحان اللہ، ان کس خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے ہمیں فلسفی آف لائف بھی سمجھائی ہے اور ساتھ ہمیں ہوپ بھی دی ہے۔ اب دیکھیں، رات کو سوتے وقت کہنا ہے کہ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں اور پھر زندہ ہوں گا، مر رہا ہوں، ختم ہو رہا، بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ تیرے نام پر میں نے پہلو رکھا ہے اپنا۔ اور ان امسکت نفسی، دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے میں دوبارہ اٹھوں ہی نہ، یہ ممکن ہے، لہذا اللہ سے کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان امسکت نفسی، اللہ اگر تم میرے جان کو روک ہی لے، یعنی ختم ہو جاؤں میں، فرحمہا، تو پھر اس پر رحم کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ تو نے اس کو صبح چھوڑ دینا ہے، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، پھر اللہ اس کی ایسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنی نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اب دیکھیں یہ سائیکل ہے زندگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوپ پیدا ہو رہی ہے۔ اب اللہ نے زندگی دی ہے، الحمدللہ، ایک دوسری دعا، سبحان الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سارا شکر اس کے لیے جس نے میرے جسم کو تندرستی بخشی، ورد علی روحی، اور میری روح مجھے واپس کر دی، سبحان، میری روح مجھے واپس، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ میں اللہ کو یاد کر سکوں، یعنی مجھے اجازت دی۔ تو یہ فوراً جو صبح اٹھتا ہے تو یہ امید سے اٹھتا ہے اور اس خیال سے اٹھتا ہے کہ اب پورا دن جو ہے انشاءاللہ بہترین گزرے گا۔ اللہ حاضر القیاس، ہمیں جو سسٹم دیا گیا ہے، سسٹم آف لائف دیا گیا ہے، یہ پورا پاتھ وے موجود ہے، اس پاتھ وے کے اوپر صرف عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر ایکشن کرنا شروع کر دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو، جس کا اللہ ہے وہ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جا رہے تھے، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے اللہ کو، مایوسی تھی ہر طرف، گھر میں پیسے ختم ہو گئے، غلہ کیسے لیں گے، یوسف علیہ السلام پہلے کے گئے ہوئے ہیں، بنیامین بھی پکڑا گیا، حالات اتنے خراب ہیں، اب جمع پونجی بھی ختم ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں کیسے غلہ لائیں گے، کیا کریں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لا تیسوا من روح اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، ہم چونکہ مومن ہیں لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یوسف بھی واپس مل گئے، بنیامین بھی واپس مل گئے، غلہ بھی مل گیا، بادشاہت بھی مل گئی، سارے حالات ہی بہترین ہو گئے۔ اور یہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرا اللہ ہے۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے وقت بھی ہمارا آخر پہ پہنچ گیا۔ دیکھیں یہ جو مایوسی ہے نا، اور اللہ پر توکل ہے، جو اللہ نے مومن کو ٹولز دی ہیں نا مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں سب سے بڑا ٹول توکل ہے، صحیح، اللہ پر بھروسہ۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے سورۃ طلاق میں فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔
یعنی وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے، ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو جزوی کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اسباب ہیں، ہم اسباب پر یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا. بعض اوقات پھر بعض اسباب جو ہیں ورک نہیں کرتے، جو ورک نہیں کرتے تو ہم ان سے مایوس ہوتے ہیں. مایوس ہو کے تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ یہ کر دے گا، اللہ یہ کر دے گا. اچھا کچھ بھروسہ اسباب پر، کچھ اللہ پر. ایسے جزوی بھروسے والے کو جو اللہ ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا. اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس کو جو جزوی بھروسہ رکھتا ہے. جو اسباب استعمال کرتے ہوئے بھی پورا بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھے، وہی اسی کو اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. مثلاً اگر انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے نا، کامل بھروسہ، تو کامل بھروسے کے لیے دنیا کے اسباب سے کامل مایوسی ضروری ہے. یہ مکمل مایوسی ہوگی تو اللہ پر مکمل بھروسہ ہوگا. اگر دنیا میں کسی سبب پر ذرا بھی بھروسہ ہو تو وہ اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے. جب اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے تو پھر اس کے وہ رزلٹس نہیں آتے. اب دنیا کے اسباب، آپ کے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ ورک نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. لہذا بھروسہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن میں فرمایا نا توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، یہ نہیں فرمایا والمؤمنون یتوکلون علی اللہ، یہ نہیں فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ہمیشہ یہ زور دے کے کہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کسی اور چیز پر نہیں کرتے. مومن اگر ہے تو صرف بھروسہ اللہ پر. اسباب ساتھ ہیں لیکن اس کا اچھا اس کی میں پریکٹیکل جو ڈیمونسٹریشن میں اور آپ ہم سب اس کو پڑتال کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے کہ پریشانی آئی، پریشانی ہر شخص کو آتی، کوئی ایمرجنسی ہوئی، پریشانی کے بعد جو سب سے پہلا خیال آپ کو آتا ہے نا اس پر آپ کو بھروسہ ہے. پریشانی ہوئی نا تو آپ کو پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ بالکل ٹھیک. اگر پہلا خیال اللہ کا آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے. اگر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میرے پاس بینک میں پیسے پڑے ہیں میں کر لیتا ہوں، یا میرا فلاں میں واقف ہے، یا فلاں میرا چچا میرا رشتہ دار وہ بیوروکریٹ ہے، میں اس سے بات کر لوں گا، میں اس سے کر لوں گا، میں جتنے بھی دنیا کے اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں، اگر پہلا خیال ان کا آتا ہے اٹ مینس کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر کامل نہیں ہے. پہلا خیال اللہ کا آئے، چاہے آپ کے سارے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، پہلا خیال اللہ کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے. اور اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں. توکل نا امیدی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور نا امیدی نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی اگر آپ اللہ پر توکل کریں.